الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ظاہری گناہ، اور اب تک ہم اپنے کئی ایپیسوڈ میں کئی گناہوں کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس ایپیسوڈ کو دیکھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پتہ لگے گا کون سے ظاہری گناہ ہیں۔ جب گناہ پتہ ہوں گے تو اس سے بچنے میں مدد ملے گی، ورنہ کبھی جان بوجھ کر بھی ہو جاتے ہیں گناہ اور کبھی انجانے میں بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ایپیسوڈ کو مکمل توجہ کے ساتھ دیکھیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ دیکھیں۔ ہم سب مسلمان ہیں اور اللہ کی رحمت سے ہم سب کو رب کی رضا حاصل کرتے ہوئے، نیک اعمال کرتے ہوئے، ظاہری باطنی گناہ سے بچتے ہوئے جنت کا داخلہ حاصل کرنا ہے۔ انشاءاللہ جنت کی تیاری بھی کرنی ہے۔ تو اس ایپیسوڈ کو اپنے لیے معاون اور مددگار تصور کرتے ہوئے مکمل ایپیسوڈ کو سنیے گا۔ آج کا ہمارا ایپیسوڈ بھی بڑا اہم ہے۔ اس کی طرف آنے سے پہلے آئیے اچھی نیت کرتے ہیں، اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے، انشاءاللہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اس ایپیسوڈ کو مکمل سنیں گے، دیکھیں گے اور عمل بھی کریں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم جھوٹ سے متعلق کچھ سنیں گے۔ آج کہہ سکتے ہیں کہ اس جھوٹ کی وجہ سے دو بھائیوں میں جدائی ہو جاتی ہے، بلکہ جھوٹ کی وجہ سے میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے، کاروبار میں آزمائش پیدا ہو جاتی ہے، اسی جھوٹ کی وجہ سے جھگڑے ہو جاتے ہیں، گھر، خاندان، پریوار میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور اچھا خاصا ایک پریوار جو خوشیوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جھوٹ کی نحوست کی وجہ سے وہ جو ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے، لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ ہم انشاءاللہ آج اس سے متعلق بہت ساری باتیں سنیں گے، سمجھیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے سمجھ لیجئے جھوٹ کا معنی کیا ہے۔ جھوٹ کے معنی ہے، اس کے میننگ ہے سچ کا الٹ، سچ کا اپوزٹ۔ سچ کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ۔ اس کی کوئی مثالیں بھی میں آپ کو دیتا ہوں۔ کوئی چیز خریدتے وقت اس طرح کہنا کہ یہ مجھے فلاں سے اس سے کم قیمت میں مل رہی تھی، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ فار ایگزامپل، میں نے کوئی چیز خریدنی ہے، اب میں دکاندار کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ بھائی کتنے کی ہے؟ اب اس نے فار ایگزامپل 100 روپے کہا، تو میں نے کہا کہ نہیں جناب، آپ 100 روپے بول رہے ہیں، فلاں دکان پر تو جو ہے یہ چیز 80 روپے میں مل رہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ چیز خریدنے کے لیے آپ نے یہ بات یہاں کہی، تو یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ یہ ایک مثال آپ کو بیان کی گئی۔ اسی طرح سیلر کا زیادہ رقم کمانے کے لیے قیمت خرید، پرچیز پرائس زیادہ بتانا، یعنی مثال کے طور پر کوئی شخص آئے، کوئی کسٹمر آئے اور وہ کوئی چیز پوچھ رہا ہے، بھائی اس کا کیا ریٹ ہے؟ تو اس نے کہا 500 روپے۔ تو آپ نے کہا نہیں جناب، 500 روپے بہت زیادہ ہے، 480 روپے لے لیجیے۔ اب بندہ کہے کہ جناب میں اس سے کم میں نہیں دے سکتا، 500 روپے میں تو گھر میں پڑی ہے، حالانکہ 500 روپے میں اسے گھر میں نہیں آئی۔ اگر ایسا ہے کہ وہ 500 روپے میں گھر میں نہیں آئی، زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے۔ کون ایسا کرے گا کہ 500 روپے میں خریدا اور 500 روپے میں بیچ رہا ہو؟ بہت زیادہ کوئی مجبوری ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو بھی دیکھنا ہوگا، پوچھنا اور سمجھنا ہوگا۔ لیکن میکسیمم کیا ہوتا ہے کہ بیچنے کا ریٹ کچھ اور ہوتا ہے، خریدنے کا ریٹ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اب وہاں یہ کہنا کہ اتنا تو گھر میں بھی نہیں پڑا، میں نے تو لیا ہی 500 روپے کا ہے، تو اب یہ بھی جھوٹ کی سیدھی سی مثال ہے۔ اسی طرح جعلی یا ناقص یا جن دواؤں سے شفا کا گمان غالب نہیں ہے، ان کے بارے میں اس طرح کہنا 100% شرط یا علاج ہے، یہ جھوٹا مبالغہ ہے۔ پتہ ہے کہ ایسا ہے نہیں، لیکن اس پہ لکھ کر لگا دیا یا اعلان بھی کر رہے ہیں کہ 100% جو ہے وہ شرطیہ علاج ہے، لے کر جائیں، علاج کریں، آپ کو یہ دوا ضرور فائدہ پہنچائے گی۔ تو ان باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جھوٹ کے متعلق مختلف احکامات ہیں، ان میں سے کچھ احکام بیان کرتا ہوں۔ جھوٹ بولنا گناہ اور حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ جھوٹ کا معصیت، گناہ ہونا ضروریات دین میں سے ہے۔
لہٰذا جو اس کے گناہ ہونے کا مطلقاً انکار کرے دائرہ اسلام سے خارج ہو کر مرتد ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں منافقین کے متعلق ارشاد فرماتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ترجمہ کنز ایمان، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جھوٹ حرام ہے، اس پر عذاب علیم یعنی دردناک عذاب مرتب ہوتا ہے۔ آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے میں کیا تعلیمات ہیں؟ ایز امتی، حضور کا غلام ہونے کے ناطے، حضور کا امتی ہونے کے ناطے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امتی کو اس حوالے سے کیا رہنمائی عطا فرمائی ہے، آئیے سنیے۔ فرماتے ہیں جھوٹ سے بچو، آقا فرما رہے ہیں جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ اب تو جناب جھوٹ بولنے کے مقابلے ہوتے ہیں، جی ہاں جھوٹ بولنے کے مقابلے ہوتے ہیں، اور اگر میں کہوں کہ 1 اپریل کو تو جھوٹ بولنے کا دن منایا جاتا ہے، ایک دن سال میں خاص جو ہے وہ جھوٹ بولنے کے لیے منایا جا رہا ہے۔ آپ بتائیں اس میں کسی کے ساتھ ایسا بھی حادثہ ہو جاتا ہے، جھوٹ بول دیا جناب، بیٹے کو فون کرا جلدی گھر آ جاؤ، والد صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، جتنا جلدی ہو سکے فلاں ہاسپٹل میں پہنچ جاؤ۔ اب وہ کہاں تھا، کدھر تھا، اس نے بڑی کوشش کر کے گاڑی تیز چلا کر ہاسپٹل پہنچنے کی کوشش کی، پتہ لگا والد صاحب تو گھر میں بیٹھ کے چائے کی چسکیاں لے رہے، اور یہ جو ہے وہ اتنا اسپیڈ میں جا رہا تھا کہ یہ روڈ ایکسیڈنٹ میں موت کا شکار ہو گیا۔ تو اس طرح کے حادثے بھی ہوتے چلے آ رہے ہیں جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم کرے کہ ہم جھوٹ سے بچنے والے بنیں۔ ایک شخص سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، مگر میں شراب نوشی، بدکاری، چوری اور جھوٹ سے محبت رکھتا ہوں۔ جواب کیا تھا اس کا کہ میں شراب نوشی، شراب پینے، بدکاری کرنے، چوری اور جھوٹ سے محبت رکھتا ہوں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو حرام کہتے ہیں، جبکہ مجھ میں ان تمام چیزوں کے ترک کرنے کی طاقت نہیں ہے، میں یہ ساری چیزیں چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر راضی ہو جائیں کہ میں ان میں سے کسی ایک چیز کو ترک کر دوں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس نے اس بات کو قبول کر لیا اور دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گیا تو اسے شراب پیش کی گئی۔ اس نے سوچا کہ اگر میں نے شراب پی لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے شراب پینے کے متعلق پوچھا اور میں نے جھوٹ بول دیا تو عہد شکنی ہوگی، وعدہ خلافی ہوگی، اور اگر میں نے سچ بولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر حد قائم فرما دیں گے، مجھے سزا دیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے شراب کو ترک کر دیا۔ پھر اسے بدکاری کرنے کا موقع میسر آیا تو اس کے دل میں پھر یہی خیال آیا، لہٰذا اس نے اس گناہ کو بھی ترک کر دیا۔ اسی طرح چوری کا معاملہ ہوا، پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بہت اچھا کیا کہ مجھے جھوٹ بولنے سے روک دیا، اور اس نے مجھ پر تمام گناہوں کے دروازے بند کر دیے۔ اس کے بعد وہ شخص تمام گناہوں سے تائب ہو گیا۔ FGN چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ جب ایک شخص نے جھوٹ کو چھوڑ کر سچ بولنے کا پختہ ارادہ کر لیا تو وہ کئی کبیرہ گناہوں سے باز آ گیا۔ تو پتہ یہ لگا کہ جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے، تمام بری عادتوں میں سب سے بری خصلت ہے۔ جھوٹ زبان سے بولا جائے، خواہ عمل سے ظاہر کیا جائے، بہر صورت
قابل مذمت ہے۔ جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کے برعکس کوئی بات کہی جائے۔ یعنی اگر کسی نے پوچھا کہ آپ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں تشریف لائے تھے، اور جواباً کہا جائے کہ جی ہاں میں آیا تھا، جبکہ نہیں آیا تھا، تو یہ جھوٹ ہوا، کیونکہ واقع حقیقت کے خلاف ہے۔ یعنی اس نے حقیقت کے خلاف کیا، نہیں گیا اور شرمندگی سے بچنے کے لیے اس نے بول دیا۔ تو جھوٹ بولنا ایسی بری عادت ہے کہ ہر مذہب میں اسے برائی ہی سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے دین اسلام نے اس سے بچنے کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ قرآن پاک نے کئی مقامات پر اس کی مذمت بیان فرمائی، اور جھوٹ بولنے والوں پر تو خدا کی لعنت بھی آئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، قرآن کریم میں جھوٹ بولنے والوں پر لعنت بھی آئی ہے۔ چنانچہ پارہ 17 سورۃ الحج آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور بچو جھوٹی بات سے۔ پارہ 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 105 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ ترجمہ کنز ایمان، جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں، جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی جھوٹے ہیں۔ صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا اور افترا کرنا یعنی بہتان لگانا بے ایمانوں ہی کا کام ہے۔ امام المتکلمین حضرت علامہ امام فخر الدین محمد بن عمر رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ آیت مبارکہ اس بات پر قوی دلیل ہے کہ جھوٹ یہ تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اور بدترین برائی ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے اور جھوٹا الزام لگانے کی جرأت وہی شخص کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر یقین نہ ہو، یا جو شخص مسلمان نہ ہو، اور اللہ کا جھوٹ کی مذمت میں اس طرح کا کلام فرمانا نہایت ہی سخت تنبیہ ہے، یہ وارننگ ہے ہمارے لیے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم جھوٹ بولنے سے بچیں۔ نیکیوں میں دل لگے ہر دم بنا، نیکیوں میں دل لگے ہر دم بنا، عامل سنت اے نانا حسین، جھوٹ سے بغض و حسد سے ہم بچیں، جھوٹ سے بغض و حسد سے ہم بچیں، کیجئے رحمت اے نانا حسین، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایف جن چینل کے ناظرین، اندازہ لگائیے کہ جھوٹ بولنے والے کی قرآن پاک میں کیسی مذمت بیان کی گئی ہے۔ بار بار جھوٹ بولنا یہ ایمان کی کمزوری پر دلالت کرتا ہے۔ جی ہاں، کمزوری، ایمان کی کمزوری پر دلالت کرتا ہے، اور جھوٹے شخص کے باطنی بگاڑ کا بھی سبب بنتا ہے۔ جھوٹ ایک ایسا مرض ہے جو ایمان کو کمزور اور ناتواں کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ گویا کہ دیمک کی طرح ہے، دیمک بھی دھیرے دھیرے کسی چیز کو خراب کرتی ہے، لیکن جھوٹ کا معاملہ ایسا ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ انسان کے باطن کو تباہ کر دیتا ہے۔ جھوٹ کا مرض لاحق ہونے کا انداز بھی نرالا اور غیر محسوس ہوتا ہے۔ انسان ہر بار جھوٹ بولتے ہوئے یہی سوچتا ہے کہ ایک بار جھوٹ بولنے سے کون سا بڑا نقصان ہو جائے گا، حالانکہ معاشرے میں بگاڑ عموماً جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا جھوٹا یعنی کذاب لکھ دیا جاتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب اندازہ لگا لیں کہ جھوٹ یہ کتنا اس کا نقصان ہے۔ اب تو جناب بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، کبھی گراہک سے جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی گھر والوں سے جھوٹ بول رہے ہیں، اسٹوڈنٹ کا ٹیچرز کے ساتھ جھوٹ بولنا، ٹیچرز کا اپنے پرنسپل کے ساتھ جھوٹ بولنا، آفیسر ہے تو اپنے ساتھ کام کرنے والوں کا سے جھوٹ بولنا، یعنی یہ اس کو عام بنا دیا گیا، اتنا جھوٹ عام ہو گیا ہے کہ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، اور معاذ اللہ اس کو برا سمجھنے کے لیے بھی جو ہے لوگ تیار نہیں ہیں، بلکہ آرگیومنٹ کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں
اب سبھی جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے جھوٹ بولا تو کیا غلط کیا؟ معاذ اللہ، کتنا جرأت پر مبنی یہ جملہ ہے۔ سارے جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے جھوٹ بولا تو کیا ہوا؟ بعض اوقات ایسے پیشے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر جھوٹ کو شامل کیا جاتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرا کام کیسے چلے گا۔ بعض کا پروفیشن ہی جھوٹ بولنا ہوتا ہے، اس نے اپنا پروفیشن ہی جھوٹ بولنا بنا رکھا ہوتا ہے، وہ پیسہ ہی جھوٹ بولنے کا کما رہا ہوتا ہے۔ جھوٹی گواہیاں دینا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بول کر میاں بیوی میں جھگڑے کروا دینا، گھر میں فتنہ پیدا کر دینا، یہ مطلب جھوٹ بولنے والوں کی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں جھوٹ سے اور جھوٹوں سے محفوظ رکھے۔ آپ دیکھیں کیسی وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ ناظرین، جھوٹ میں مبتلا ہونے کے بعض اسباب بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مال کی حرص کی خرید و فروخت میں رقم بچانے، زیادہ مال کمانے کے لیے جھوٹ بولنا یہ عام پایا جاتا ہے۔ اسی طرح مبالغہ آرائی، بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کی عادت۔ کسی بھی چیز کو، کسی آفس میں کام کرتے ہیں تو اپنی رپورٹ کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو اپنی رپورٹ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا کہ جسے ان کے جیسا کوئی اور کام کر ہی نہیں رہا ہے، حالانکہ گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے، اور یہ جو ہیں وہ اپنی کارکردگی کو، اپنی رپورٹ کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹے مبالغے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ آج کل اشیاء کی مشہوری کے لیے، یعنی ایڈورٹائزمنٹ میں اس طرح کی جھوٹی مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا ہے۔ جتنے بھی ایڈورٹائزمنٹ دینے والے ہیں وہ بھی اس بات پر غور کریں کہ آپ کی چیز، آپ کا پروڈکٹ تو بک جائے گا، لیکن یہ جھوٹی ایڈورٹائزمنٹ پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرفت فرما لی تو میرا کیا بنے گا؟ مال تو بک گیا، آپ کا پروڈکٹ بک گیا، لیکن برکت کدھر سے لائیں گے؟ برکت تو رب کے دینے سے ہی ہوگی نا۔ مال بک گیا، جھوٹ مال بکوا دیتا ہے لیکن برکت نہیں لاتا، اس سے برکت چلی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ بولتے ہیں اتنا کماتے ہیں، بچتا کچھ بھی نہیں ہے، بیماری میں چلا جاتا ہے، ادھر چلا جاتا ہے، ادھر چلا جاتا ہے، مہینہ ختم ہونے سے پہلے کوئی معاملہ ایسا آ جاتا ہے کہ پیسہ ادھر زیادہ چلا جاتا ہے۔ تو غور کریں، یہ زبان کے بارے میں غور کریں کہ اس زبان سے دن بھر میں ہم سے کتنے جھوٹ نکل جاتے ہوں گے۔ کیا پتہ کون سے جھوٹ کی نحوست پہنچ رہی ہوتی ہے کہ کاروبار سے برکت چلی گئی، روزی سے برکت چلی گئی، اور ہم جو ہے وہ اس پر توجہ بھی نہیں دے رہے ہوتے۔ کیونکہ بعض اوقات جھوٹ بولنے والا تو اپنے آپ کو ماسٹر سمجھ رہا ہوتا ہے نا، کہ میں تو دیکھو یوں ایسے چٹکی بجا کر ایسا جھوٹ بولتا ہوں، سامنے والے کو بوتل میں اتار دیتا ہوں، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کیسے چیز بیچ دیتا ہوں۔ اچھا، کوئی کاروبار کرنے والا ہے تو وہ اپنی دکان پر ایسے بندے کو رکھنے میں زیادہ اہمیت دے گا، اس کو سیلری بھی زیادہ دے گا، جو جھوٹ بول کر، چکنی چپڑی باتیں کر کر، جھوٹے مبالغے کر کے اپنی دکان کا، شاپ کا مال بیچ دے، پروڈکٹ بیچ دے۔ ایسے بندے کو رکھنے کے لیے ہر اگلا آدمی اس کو زیادہ سے زیادہ دام دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ ہاں، میں دام ہی بولوں گا، تو اس کے ریٹ لگ رہے ہوتے ہیں کہ جو زیادہ اچھا مارکیٹ میں جھوٹ بول کر چیزیں بکوائے گا اس کا زیادہ ریٹ لگتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی شرم کرنی چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ آپ کا بھاؤ لگ رہا ہے، آپ کا ریٹ لگ رہا ہے، آپ کی کوئی اسکل نہیں ہے۔ کہ جھوٹ بولنے کی جو کلا ہے نا، یہ جس دن رب کی طرف سے گرفت آئے گی، اللہ نے اگر گرفت فرما لی تو پھر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یاد رکھیے کہ جھوٹ جب پکڑا جاتا ہے نا تو آدمی کو شرمندگی سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا، اور بعض اوقات تو ایسے جھوٹ بھی ہوتے ہیں کہ آدمی کو سلاخوں کے پیچھے جانا پڑ جاتا ہے۔ دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، حقیقت کے خلاف کام کرنا، حقیقت کچھ اور ہے اس کے خلاف کوئی عمل کرنا، اور پھر اپنے آپ کو سچوں کا سردار سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ میں تو بہت پیسہ بنا لیتا ہوں، اس طرح میں بہت پیسہ چھاپ لیتا ہوں۔ یہ سب چھپتا وپتا نہیں ہے، نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اس کا حساب لے لیا گیا تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے ناظرین، چاہے اپنے ہوں چاہے غیر ہو، کسی سے بھی، اپنے پرائے کسی سے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹ ہمارے اسلام نے، ہمارے دین نے ہمیں اس سے روکا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے اس سے رکے، اس سے بچے۔ بعض اوقات اپنے بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں، بچے کو بولیں گے بیٹا اچھے سے پڑھو، ایگزام کی تیاری کرو، ایگزام میں پاس ہو گئے، اچھے نمبر لائے تو فلاں چیز جو ہے میں تمہیں دلا دوں گا، فلاں گاڑی دلا دوں گا، فلاں کھلونا دلا دوں گا، فلاں جگہ لے جاؤں گا، فلاں چیز کھلاؤں گا، اور پھر ایسا کچھ کرتے ہی نہیں ہے۔ دل میں پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، لیکن بچے کو پڑھنے کے لیے انگیج کرنا چاہتے ہیں، مصروف کرنا چاہتے ہیں تو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ماں اپنے بچوں کو آواز لگا کے پکارتی ہے، آواز لگاتی ہے، بیٹا آ جاؤ میں تمہیں فلاں چیز دوں گی، جلدی آؤ میں تمہیں چیز دوں گی، آ جاؤ جلدی آ جاؤ۔ بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں تو مذاق کر رہی تھی، چلو فلاں کام کرو، چلو فلاں چیز کر کے آؤ۔
اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ مذاق میں بھی یاد رکھیں، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے. ایسا نہیں کہ مذاق کرنے میں گناہ جائز ہو جائے گا، گناہ ہی ہے، اس کو یاد رکھیے گا. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا کرے گا ہم اس بات کو سمجھیں. وہیں میں آپ کو مزید عرض کرتا ہوں، حب مدح یعنی اپنی تعریف کی خواہش. ایسے لوگ اپنی واہ واہ کے لیے جھوٹے واقعات بیان کرتے رہتے ہیں. یہ جو ہے نا حب مدح، یہ باطینی بیماری ہے. اور اپنی تعریف سننے کے لیے آدمی جو کام نہیں کیا وہ بھی اپنے ساتھ لگا کر بیان کر رہا ہوتا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. اب لوگ تعریف کرتے، ارے واہ جی جناب کیا آپ نے کارنامہ کر دیا، آپ نہیں ہوتے تو وہ کام نہیں ہوتا، آپ کے ہونے سے فلاں کام ہو گیا. اس طرح کی جب تعریفیں ملتی ہیں نا، جھوٹی تعریفیں ملتی ہیں تو اس کو مزہ آتا ہے، اس کو لذت ملتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے جھوٹا واقعہ سنایا. اچھا، اسی طرح فضول گوئی کی عادت، جس کی فضول گوئی کی عادت ہوتی ہے نا، عموماً یہ جھوٹ میں پڑ جاتا ہے، جھوٹا مبالغہ کر بیٹھتا ہے. اس لیے کم بولنے کی عادت بنائیں، کم بولیں، اچھا بولیں، ایسا بولیں جس کے بولنے پر ثواب ملے، بولنے پر گناہ نہ ملے، بولنے پر جب قیامت کے دن اسی کو پڑھ کے سنانا پڑے تو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. اللہ کرے میں بھی ایسی گفتگو کرنے والا بن جاؤں، اللہ کرے آپ بھی ایسی گفتگو کرنے والے بنیں. آج کل مروتاً جھوٹ بولنا بھی عام پایا جاتا ہے. مثلاً کسی نے سوال کیا، گھر کا کھانا پسند آیا؟ تو مروت میں آ کر کہہ دیتے ہیں جی 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 بہت بہت پسند آیا، بڑا لذیذ کھانا تھا. حالانکہ ایسا نہیں تھا، اسے مرچی زیادہ لگی، مسالہ پراپر بنا ہوا نہیں تھا، بھنا ہوا نہیں تھا، یا بوٹیاں جو ہیں وہ پراپر تیار نہیں ہوئی تھی اور اس کو کھانے میں مزہ نہیں آ رہا تھا. لیکن چونکہ میزبان نے پوچھا کھانا کیسا لگا، تو اب جناب وہ جھوٹ بول دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہاں بھی ہمیں بچنا چاہیے. یہاں کوئی جان کا خطرہ تو تھا نہیں کہ یہاں جھوٹ بول دیا آپ نے. تو ان باتوں پر توجہ دینا بہت ضروری ہے. جھوٹ سے بچنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی اور بچوں کو بھی اس کی پریکٹس کروانی پڑے گی. بچے کبھی کبھی جھوٹی شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں آ کے، وہ پڑوس کے بچے نے مجھے مار دیا ہے، حالانکہ یہ مار کر آیا تھا، روتا ہوا گھر میں داخل ہوا. ہم نے کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کی کہ اصل پرابلم کس کی طرف سے تھی، مسئلہ کیا تھا، کس نے زیادتی کی ہے نہیں کی، اس کی کوئی ڈیٹیل میں بعض اوقات نہیں جا رہے ہوتے ہیں. میرا بچہ گھر میں روتا ہوا آیا، اٹ مینس پڑوسی کے بچے نے اس کو مارا، اس نے زیادتی کی ہے. پورا پریوار گھر کے باہر نکلتا ہے، پڑوس والے پر بعض اوقات اٹیک کر دیتے ہیں، پڑوس والے پر پتھراؤ کر دیتے ہیں، مارتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، ڈنڈے برسا رہے ہوتے ہیں. ارے بھائی آپ کا اپنا بچہ اسے مار کر آیا ہے، اصل قصوروار آپ کا بچہ ہے. وہ جھوٹ بول رہا ہے مار سے بچنے کے لیے، وہ آپ کی مار سے بچنے کے لیے دو پریواروں کو لڑوا دیا اس نے. اور گھر کے بڑوں کو بعض اوقات اس پہ توجہ نہیں ہوتی کہ پوچھ تو لیں، معلوم تو کر لیں. بس وہ آؤ دیکھتے ہیں نا تاؤ دیکھتے ہیں، بس وہ لگے جاتے ہیں. بعض اوقات اسی میں بڑے حادثے ہو جاتے ہیں. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جھوٹ سے بچنے کے لیے میں آپ کو کچھ باتیں بیان کرنے لگا تھا کہ جھوٹ کی دنیاوی اور اخروی تباہ کاریوں پر غور کیجیے. مثلا جھوٹے سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اس پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، جھوٹے پر لعنت کی گئی ہے اور جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل جائے گا. اس طرح غور و فکر کرتے رہنے سے انشاءاللہ سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کا ذہن بنے گا. جب اس پہ غور کریں گے تو اس کا ذہن بنے گا. صرف ضرورت کی بات ہی کیجیے اور بے جا بولتے رہنے کی عادت سے چھٹکارا حاصل کیجیے. مبالغہ کرنے کی عادت بھی ختم کیجیے اور بولنے سے پہلے سوچنے کی عادت بنائیے. یہ بہت خوبصورت فارمولہ دیا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کہ بولنے سے پہلے تول لیں، بولنے سے پہلے غور کر لیں کہ جو میں بول رہا ہوں یہ سچ ہے بھی یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر رک جائیں. کیوں زبردستی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی کرنے والوں میں شامل کر رہے ہیں؟ جھوٹ کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے بہاری شریعت حصہ 3 کا مطالعہ کر لیں، اس میں آپ پڑھ لیں. وہیں جو ہے صفحہ نمبر 515 سے لے کر 519 یہ اس میں موجود ہے. اور رسالہ جھوٹا چور کا مطالعہ بھی ضرور کر لیں، یہ بھی بہت زبردست رسالہ ہے، اس میں بھی انشاءاللہ علم دین کا خزانہ ہاتھ آئے گا. اچھا، ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات عرض کرتا چلوں، اسی ٹاپک میں ایک اور ٹاپک میں ایڈ کر رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ اللہ و رسول پر جھوٹ باندھنا. جی ہاں، اللہ و رسول پر جھوٹ باندھنا، کیونکہ اب جھوٹ بولنے میں اتنا ماسٹر ہو گیا ہے، کہتے ہیں جھوٹ بولنے میں ماسٹری کی ہوئی ہے اس نے، کہ اب وہ گھر میں جھوٹ بولتے ہوئے باہر آیا اور پھر اب معاذ اللہ اللہ رسول پر جھوٹ باندھنا اس نے شروع کر دیا.
یہ زبان کس قدر پھسلتی ہے، اور اس کی پھسلن بعض اوقات انسان کو جہنم میں گرا دیتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ رسول پہ جھوٹ باندھنے کی مثالیں کیا ہیں۔ اپنی طرف سے کوئی بات کر کے کہہ دینا کہ یہ تو اللہ رسول کا فرمان ہے، اپنی طرف سے کہی ہے، اپنی طرف سے گڑھی ہے، اور یہ کہنا کہ یہ تو بات اللہ رسول نے کہی ہے۔ جھوٹا مسئلہ بیان کر کے کہنا کہ یہ اللہ رسول کا حکم ہے۔ کوئی بھی مسئلہ اپنی طرف سے بتا دیا اور کہا بھئی تو اللہ رسول کا حکم ہے، حالانکہ جب اسی سے پوچھے نا بھیا کہاں لکھا ہے تو اس کو ریفرنس پتہ نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کی کسی آیت میں اپنی طرف سے خلط ملط کر کے کہنا کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، استغفر اللہ۔ حدیث پاک کے مضمون میں تبدیلی کر کے کہنا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ جس چیز کو اللہ و رسول نے حرام نہیں کیا اس کو حرام کہنا، اور یہ بھی بعض منہ پھٹ قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں یوں فرمایا ہے، حضور کی حدیث میں یہ لکھا ہے، تم کو سمجھ نہیں پڑتی، ہم جانتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں کر کے جو جرت کرتے ہیں یہ اللہ رسول کے کلام پر، اور اپنی طرف سے جو ایڈ کر کے چیزوں کو لوگوں میں بیان کرتے ہیں، استغفر اللہ، کتنی بڑی جرت ہے۔ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھنا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے، کیا جہنم میں وہ جو ایمان نہ لائے ان کا ٹھکانہ نہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایف جن چینل کے ناظرین دیکھیں معاملہ کتنا نازک ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی اور پر جھوٹ باندھنے جیسا نہیں ہے۔ مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی اور پر جھوٹ باندھنے جیسا نہیں ہے، لہٰذا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ بد مذہب اور دین بیزار لوگوں کی صحبت۔ مشاہدہ ہے کہ یہ لوگ اپنے غلط نظریات ثابت کرنے کے لیے آیات و احادیث میں اپنی طرف سے الفاظ کا خلط ملط کر کے اس میں مکس کر کے ان مضامین میں تبدیلی کر دیتے ہیں، اپنی طرف سے مکس کر دیتے ہیں اور تبدیل کر دیتے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی حدیث اچھا کتابوں میں بھی چھاپ دیتے ہیں، بندہ کہتا کتاب میں لکھا ہے تو بھائی کتاب دیکھو تو اسی اس کا ریفرنس تو دیکھو، اور وہ اسی حدیث کو جو صحیح حدیثوں کی کتابیں ان میں تو دیکھیں۔ آیات و احادیث کو بیان کرنے میں احتیاط نہ کرنا یہ بھی ایک سبب ہے۔ اسلام دشمن عناصر اپنی طرف سے احادیث گڑھ کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیتے ہیں، اور بہت سے مسلمان تصدیق کیے بغیر انہیں ایک دوسرے سے شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ مذہبی کوئی شخص، یہ بھی بہت بڑی کمزوری ناظرین ہماری، کہ ہم اہل علم صحیح العقیدہ سنی عاشقان رسول کی طرف سے آنے والی چیزیں، وہ جن کے باقی ریفرنسز بھی موجود ہیں، حوالے بھی موجود ہیں، ان کی طرف سے آنے والی چیزوں کو ہم شیئر نہیں کر رہے ہوتے، اپنی مرضی سے بس وہ کہیں سے پوسٹ اٹھا لی، حدیث پاک لکھا ہوا دیکھ لیا، اٹھا لیا اور شیئر کر دیا، نہ اس کی تحقیق کرتے ہیں، نہ کسی صحیح العقیدہ عاشق رسول عالم دین سے تصدیق کرواتے ہیں، چیک کرواتے ہیں، فارورڈ کر دیتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح شرعی مسائل بیان کرنے میں اپنی اٹکل سے کام لینا، یہ بھی بہت بڑی جرات ہے ناظرین۔ حدیث پڑھی اور اپنی اٹکل سے اپنی طرف سے اس کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھی اور اس کے بعد اپنے طرف سے اپنے طور پر ایکسپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت دفعہ غلط مسائل بتا کر لوگوں کی عبادات خراب کرنے اور انہیں راہ راست سے بھٹکانے کا سبب بھی بنتے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس گناہ سے محفوظ رہنے کے لیے کیا کریں؟ خاص طور پر ایسے لوگوں کی تحریریں اور ایسے لوگوں کی گفتگو سننے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حدیث پاک میں آخری زمانے میں کچھ لوگ بڑے دھوکے باز اور جھوٹ بولنے والے ہوں گے، وہ تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے، تو تم اپنے آپ کو ان سے دور رکھو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ اللہ اللہ، کتنی واضح میرے آقا کی یہ حدیث، کتنی واضح میرے آقا نے یہ بات کو بیان فرما دیا۔ اسی طرح
آیات و احادیث کو بیان کرنے میں احتیاط سے کام لیجیے کہ جب بھی بیان کریں تو علماء اہل سنت کی کتاب سے دیکھ کر بیان کریں اور حدیث کو دیکھ کر ہی بیان کریں. آپ کو زبانی یاد ہے تب بھی کوشش یہ کریں کہ دیکھ کر بیان کریں, اس میں ہمارے لیے زیادہ عافیت ہے. اللہ ہم سب کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا کرے, ہمیں سچا بنا. یاد رکھیے سانچ کو آنچ نہیں, سچ بولیں. جب آپ سچے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کے کام بھی آسان ہوں گے. سچے کو مارکیٹ میں تھوڑا سٹیبل ہونے میں وقت ضرور لگ جاتا ہے, لیکن جب وہ مضبوط ہو جاتا ہے تو فیمس بھی جلدی ہوتا ہے, اور پھر لوگوں کا اس کی طرف رجحان بھی ہوتا ہے. اس کی گراہکی کو کوئی ٹکر نہیں دے سکتا, اس کے کسٹمرز کو کوئی ٹکر نہیں دے سکتا, یوں کہہ لیجئے. اس کی گراہکی بڑھی رہی ہوتی ہے, اس کی ارننگ بڑھ ہی رہی ہوتی ہے. تو ناظرین, اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو امیر علیہ سنت کا ایک بڑا پیارا رسالہ نیک اعمال, یہ نیکی ٹائم اپلیکیشن پلے اسٹور سے بھی آپ کو مل جائے گی. اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیجئے. ماشاءاللہ اس میں ایک سوال ہے 38 نمبر کا, جس میں لکھا ہے کیا آج آپ جھوٹ بولنے, غیبت و چغلی کرنے, سننے سے بچے؟ اب اس سوال کے نیچے جو ہے نا باکس بنے ہوئے ہیں, باکس ابھی بلینک ہے, یہ باکس بنے ہوئے ہیں. ان میں جو نمبر نظر آ رہے ہیں یہ ڈیٹ ہے. آج جو ڈیٹ ہے اس کے مطابق میں نے یہ سوال پڑھا اور غور کیا, آج میں نے جھوٹ تو نہیں بولا بچوں سے, بچوں کی امی سے, والدین سے, دوستوں سے, سوشل میڈیا پر, ٹیکسٹ میسج پر, وائس پر, کال پر, کہیں بھی کسی طرح کے جھوٹ تو نہیں بولا. کوئی ایسا انداز اختیار تو نہیں کیا جس سے لوگ جو ہے وہ میرے اس جھوٹ کی وجہ سے مزید گناہ میں مبتلا ہوئے ہوں. تو اس طرح غور کرنے سے کیا ہوگا, جھوٹ سے بچنے میں مدد ملے گی. تو آج ہی اس رسالے کو بھی حاصل کر لیں اور روزانہ اپنا جائزہ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس طرح غور و فکر کرنے سے, اس کو بھرنے سے, فل کرنے سے ہماری عادتوں میں بہتری آئے گی. اور اب تو سبحان اللہ 2026 جاری و ساری ہے, 2026 میں ہم موجود ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو یہ سال نیکیاں کرتے ہوئے ہم نے گزارنا ہے, پرہیزگاری اختیار کرتے ہوئے گزارنا ہے. اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق بھی عطا کرے, ہمیں سچے نبی کا سچا غلام بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ.